على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء سبحان الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی قابل احترام شرکائے مجلس، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب، استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب اور شریک درس معززین علاقہ، جس طرح قاری صاحب نے ارشاد فرمائے ایک بوڑھی ہارے کو وصیت درست نہ ہی، لیکن ایک پرانا تعلق میرے اکھیں دے سامنے ہا. مولوی عبد المالک صاحب، عبد الخالق صاحب، انہیں دے والد محترم، انہیں دے دادا حضور، تو میں فیصلہ ہے کیتے کہ کچھ نہ کچھ حاضری ضرور ہو وجے تاکہ وہ تعلق برقرار رہے. تفصیلی بیان پر سامنے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما چکے ہیں. یہ مدرسے کا جلسہ ہے، بنیاد رکھنی ہے مدرسے دی. میں صرف ایک گال سمجھاواں کی کوشش کرے سا کہ پورے ملک دے اندر تبلیغی چند ساتھی تبلیغ والے بیٹھے جنہیں اردو کی وجہ کر انہیں تو وہ نہیں سمجھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ایک نقطہ ایک گال سمجھاون کی کوشش کرے سا کہ پورے ملک کے اندر یہ مدارس کا جو جال بچھا ہوا ہے، تساں سفر کرو، میرے تجربے کے مطابق کوئی ایسے 10 میل نہ گزر سن کہ ان کے بعد کوئی مسجد یا مدرسہ موجود نہ ہو. الحمدللہ وہ میدانی علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، امیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مدرسے کا ایک جال بچھا ہوا ہے. ہن عرض یہ کرنے
کہ مدارس کا یہ جال اتفاقی طور پہ بچھیل گئے. اے مدارس اتفاقی طور پہ بن گئے جائیں دے پچھوں کوئی تحریک ہے. انہیں مدارس دے پچھوں کوئی مقصود ہے، مقصد ہے. میرے محترم دوستو، انہیں مدارس کے قیام کے اندر پچھوں سارے اکابر دا ذہن ہے. انہیں مدارس کے قیام کے اندر سارے اکابر دی ایک تحریک ہے. ہن ان کو سمجھان دی خاطر ذرا 100 سال پیچھے جلو. ہر تاریخ دا طالب العلم یہ گال اچھی طرح جان دے کئی برے صغیر دے ہوتے پاکستان ہندوستان دے ہوتے غیر آ کے قبضہ جما کی دہا. انہیں دا قبضہ اور تسلط جب عروج تے پہنچے، انہیں اپنے غرور دے نشے دے اندر ایک نعرہ لائے کہ اساں برے صغیر دے اندر ایسے افراد پیدا کرے سوں، ایسا نظام تعلیم گھن آسوں جہدے پڑھن کے نتیجے دے اندر اے لوگ شکل اور صورت اعتبار نال ہندوستانی ہو سن، انگلے پاکستان دے وجود نہ، شکل اور صورت اعتبار نال اے ہندوستانی ہو سن، مگر سوچ، فکر اور تہذیب دے اعتبار دے نال انہیں دے اندر یورپ دی تہذیب ہو سی، انہیں دے اندر یورپ دا فکر ہو سی، یعنی انگریزی طرز انہیں دے دل اور دماغ دے اندر ہو سی. جب انہیں نعرہ لائے چند فقیر اٹھے اللہ کی رحمت دوتے بھروسہ کر کے، انہیں بھی ایک مستانہ نعرہ لائے. میں انہیں فقیران دا نا چاہاں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، قطب الرشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی. انہیں لوگ ایک نعرہ لائے کہ اساں بر صغیر کے اندر ہندوستان کے اندر ایسا نظام تعلیم گھن کے آسوں کہ اتھوں دے لوگ شکل اور صورت اعتبار نال ہندوستانی ہو سن، لیکن انہی تہذیب مدینے والی، انہیں دا فکر مدینے والا ہو سی، انہیں دی سوچ مدینے والی ہو سی، انہیں دا کردار مدینے والا ہو سی. اور اپنے ہی مقصد کو عملی جامہ پہناوا دی خاطر ہندوستان دے شہر دیوبند اندر ایک مدرسے دی بنیاد رکھی گئی ہے جنہ نام دار العلوم. آج میرے عزیزیں اتھا بنیاد رکھنی ہے، انہیں دی نگاہ میں گناہ گار تے پئی ہو سی کہ محمد عمر کو سڈوں، حضرت قاری صاحب دامت برکات العالیہ تے پئیے، حضرت مفتی صاحب تے پئیے، مگر حضرت نانوتوی نے فرمائے آج میں دارالعلوم دیوبند دی بنیاد ایک ایسے بندے کو رکھ دے ساں جن دے ذہن اندر جان بوجھ کے کدی گناہ صغیرہ دا تصور ہی نہ آئے، کبیرہ نہ گناہ صغیرہ دا تصور ہی نہ آیا. اس حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائے ایسے بندے کو بنیاد رکھے سوں سارے حیران ہنو کون ہو سی. اتنے تک وہ علاقے دے ایک بزرگن سید زادہ حضرت منی جی میاں رحمت اللہ علیہ غلام حسین انہیں نہ ہی، انہیں کو گھر نین انہیں دے جذب دی حالت ہے کہ اپنی اولاد کو نہ سنان سکتے ہیں، انہیں دے جذب دی حالت ہے کہ راہ بھول گئے ہیں
جلے گھر وچوں نکلن ہا ایک فقیر منہ حق 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 دی آواز کرے دا ویندا اور وہ آواز تے او مسجد دے اندر پہنچن ہا یعنی دنیا کولو بے خبر ہن لیکن خالق کولو باخبر ہن حضرت منع جی رحمت اللہ تعالی علیہ کولو دارالعلوم دیوبند دی بنیاد رکھی میں ذرا یہ گال یاد رکھا ہے جو بھی گال آنے کے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھے کہ ایک بچہ مدرسے دے اندر دیوبند شریف دے اندر پڑھتا ہا وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتا کہ مدرسے دی تھالی دے اندر خدا نخواستہ چوہے دی مہنگی سارے طلباء بغیر سمجھن سوچن دے مشتعل تھی گئے انہیں جناب والا ساری بھاجی مطبخ تے بھوکئی ہے یار تھی گئے یہ تو سب کو حرام کھویں دے مار گھتوئی بورچی کو مشتعل لے پورا مدرسہ حضرت محتمم صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف گھر ہیں انہیں فرمایا بھائی کہاں ہے یہ لے ڈٹھا گیا تو کش ہے نہ آئی جھوٹ ہے حضرت نو طالب العلم جو بچے فرمایا کہ مدرسے دا طالب تک ہے یہ بچہ مدرسے دا کوئی نہیں انہیں کہا نہیں حضرت یہ مدرسے کا بچہ ہے حضرت نے فرمایا یہ مدرسے کا تو نہیں ہے مولانا یعقوب رحمۃ اللہ یہ مدرسے کا بچہ تو نہیں ہے جاؤ دارالاقامہ کا رجسٹر چیک کرو اون اندر چیک کرن نام دا ہے دیا حضرت نے فرمایا نہیں مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ یہ مدرسے کا طالب علم ہے جاؤ مطبخ کا رجسٹر چیک کرو اور روٹی آلا اتھا چیک کیتے نے اتھا ہی نہ ہے دیا حضرت آکھن بھئی میری نگاہ کے اندر تو یہ مدرسے کا طالب علم نہیں ہے جاؤ داخلے کو چیک کرو رجسٹر داخلہ جلے چیک کیتے نے اندہ نہ کہنا معلوم کیتا گئے وہ بچہ علاقے دے کہیں ہائی سکول اندر پڑھتا وہ دو سبق رکھی کڑا روٹی کھامن کیتے تے رات گزارن کیتے خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا سارے علماء اساتذہ کٹھے دی گئے غور کرا بیراو حضرت محتمم صاحب کی خدمت اندر کے حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مدرسے کا طالب علم ہے انہیں فرمایا بس یہ راز ہے اس کو چھوڑ دو انہیں کہا نہیں حضرت پتہ ہے ہم پڑھاتے ہیں ہم نے کہا مدرسے کا طالب العلم ہے مطبخ والا کہتا ہے مدرسے کا طالب العلم ہے دارالاقامہ والا کہتا ہے مدرسے کا طالب علم ہے دوسرا فرمایا کہیں اور کہنا حضرت نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا تھا دیوبند شریف کے مدرسے والی جگہ پر ایک کنواں ہے اور اس کنویں سے دودھ نکل رہا ہے اور دنیا کے لوگ آ کر وہاں سے دودھ لے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر وہاں دودھ تقسیم کر رہے ہیں کسی کا بڑا برتن کسی کا چھوٹا برتن کسی کا درمیانہ برتن اللہ تعالی نے وہ شکلیں میرے ذہن میں بٹھا دی وہ جو دودھ لینے والی تھی تو میں نے تعبیر نکالی کہ یہ جو دودھ ہے یہ علم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم کرنے والے ہیں یعنی یہ حضور کا فیض ہے اور باقی جو بچے ہیں یہ وہ ہیں جو یہاں سے فیض حاصل کریں گے مجھے وہ شکلیں یاد تھی میں نے ان شکلوں کی طرف توجہ کی تو اس بچے کی شکل مجھے وہاں نظر تو میرے محترم دوستو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور اتھاؤں ہوئے مدارس پھیلے حسن نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمینن میں خواب اٹھے بیت اللہ شریف تے چڑھیا کھڑا میرے ہتھے وچوں دودھ دے فوارے نکل دے پن اور پوری دنیا دے اندر پھیل دے پن اپنے پیر
سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو پوچھے نے حضرت خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والا فیض دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب لکھے میں اون جہاں تے پہنچا جتا سورج طلوع تھیلے، اون جہاں تے پہنچا جتا سورج غروب تھیلے، قطب شمالی اور جنوبی دے انہیں مقامات تے پہنچا جتھا انسانیت وجود ہے۔ این وقت تک میں کوئی ایسا ملک نہیں نظریا جتھا دارالعلوم دیوبند دا فیض موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ معلوم کیا اخلاص دی بنیاد تے جہے مدارس قائم کیتے ونجن یا مساجد قائم کیتے ونجن اللہ تعالی انہیں دے فیوزات کو عام فرمینن۔ میں کوئی ترائے دہاڑے پہلے شیخ الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دے کلپ سن دا بیان حضرت نے بڑی عجیب گال فرمائی۔ آپ نے فرمایا جر لے موطا امام مالک لکھی گئی ہے امام مدینہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جن سینے اندر 10 لاکھ حدیث رسول اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آسی مدینے کو بڑا عالم کی تھئی عامر سی علماء نے لکھے دا بستاد حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا شریف لکھیے، اون دور میں بن ہے علماء بھی موطا دے نام پہ حدیث دے مجموعے لکھے۔ ایک بندے نے آ کے حضرت کو عرض کیتے کہ حضرت اساں بھی لکھی ہے موطا شریف اور بے علماء بھی محدث بھی لکھ دے پن۔ حضرت نے تاریخی جملہ ارشاد فرمائے ما کان للہ یبقا، جرا کم اللہ واسطے ہو سی ہو باقی راسی، جرا اللہ واسطے نہ ہو سی ہو۔ تو میں تلقین کرے سان مولی عبد المالک صاحب عبد الخالق صاحب کو کہ مدرسے دے قیام کے اندر اخلاص نیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ای ادارے کوئی مدرسے کو علاقے واسطے رشد و ہدایت کا ذریعہ اللہ کرے کہ یہ کرنا یہ پورے علاقے کے اندر اللہ آمین۔ اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھنے واسطے بھیجو، اپنے بچے کو اللہ دے قرآن کی تعلیم واسطے بھیجو، جنہیں بچہ وجہ تھیا سن یعنی قرآن کریم پڑھ گن سن انہیں کو کتابہ پڑھایا ہوئے سن۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کی دولت کو مالا مال فرماویں۔ اللہ تعالی باقی تمام مدارس کی حفاظت فرماویں۔ سارے نہایت قابل قدر بھائی حضرت مفتی سعید احمد محمد سعید صاحب اللہ کی زندگی کے اندر بھی برکت عطا فرماویں اور صحت اندر اللہ برکت عطا فرماویں۔ اللہ ان کو کہیں محتاج نہ فرماویں۔ اللہ ان کی ذات کو آب اور دار فرماویں۔ حافظ باغ علی صاحب رحمت اللہ علیہ والد صاحب دے این علاقے دے پہلے دن جوہان اللہ تعالیٰ انہی قبر کو نظر فرماوے۔ آج جو صحیح مسلک دے لوگ اتھا نظر دے پہن یا حافظ باغ علی صاحب دا خیر اون دے بعد مولانا محمد رمضان سے تشریف گئے اللہ انہیں مدد سے جتا جتا بہرحال دین دا کام کیا دے اللہ سب کو قبولیت نصیب فرمائے آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ووفقنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کرونا وبا کو امت کو محفوظ فرما، انسانیت کو محفوظ فرما، ساتھی مبتلا ہے اللہ شفا نصیب فرما، جو بچے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ میرا پیارا اللہ جو پریشان حالت پریشانی دور فرما، جو تنگ دست فراغ دست فرما۔ پیارا رب سارے دعائی منظور و مقبول فرما، ساری نوجوان نسل کو خصوصیت اللہ یا اللہ والدین کی فرما برداری توفیق، یا اللہ جن کے گھر جوان بیٹے ہیں نیک رشتے نصیب فرما، جنہیں شادیاں ہو چکے ہیں اللہ اپنے گھرے اندر ان کو آباد فرما۔ میرا اللہ سارے کو راضی کینا اے اللہ مدرسے کی بنیاد رکھنے کا ارادہ ہے
یا اللہ ان مدرسے کو قبولیت نصیب فرما، یا اللہ ان کو دین دا مرکز بنا، علاقے واسطے رشد و ہدایت دا سبب بنا، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔